إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلامی سلطنت کی پہلی راجدھانی اور اسلام کا دوسرا سب سے مقدس مقام حجاز مقدس کے مغرب میں 559 کلومیٹر مربع پر محیط مکہ مکرمہ سے 400 کلومیٹر کی دوری پر واقع مدینہ منورہ کے نام سے اس روئے زمین کا ایک بابرکت شہر آباد ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مسکن تھا، وہی آپ کا مدفن تھا، وہی دار ہجرہ تھا. ویسے مدینہ طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1500 سال پہلے سے آباد ہے. اسلام سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. اللہ نے اس کا نام طابہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا. اس کے ساتھ 8 نام ہیں. اس کے مشہور ناموں میں مدینۃ النبی ہے. عوام میں المدینہ المنورہ اسے کہا جاتا ہے. اصل میں اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر ہے. عوام میں مدینہ منورہ مشہور ہے. یہ حرم ثانی ہے. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا. قریب کی مردم شماری میں مدینہ منورہ کی کل آبادی 14,11,000 کے قریب ہے، اور یہ وہاں کی اصل آبادی ہے. باہر سے حج عمرہ کرنے والوں کی بڑی تعداد 2-4-10 لاکھ تو ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے، لیکن وہاں کی اصل آبادی یا مقیم نہیں ہے. اس شہر کی امتیازی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے. شہر پہلے سے آباد ہے، مسجد بعد میں بنی ہجرت نبوی کے بعد. مشہور تاریخی چیزوں میں البقیع ہے، جو بقیع قبرستان ہے. عوام میں اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو درست نہیں ہے، اس لیے کہ بقیع میں منافقین بھی دفن تھے اور ہیں. منافقین جہنمی ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو کوئی مقبرہ جنت نہیں ہو سکتا. مدفن البقیع، مقبرہ البقیع ہے اس کا نام، اور پرانا نام بقیع الغرقد ہے. غرقد کے درخت اور جھاڑ بہت زیادہ تھے، اسی لحاظ سے بقیع الغرقد. اور نیا نام مدفن یا مقبرہ البقیع ہے، اور اسے جنت البقیع کہنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. مسجد قباء اس شہر کی ایسی تاریخی مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسجد قبلتین جو عوام میں مشہور ہے، اصل اس کا نام مسجد بنو سعد ہے. بنو سعد قبیلے کی مسجد تھی، لیکن تحویل قبلہ کا ایک واقعہ جب وہاں پیش آیا اور نماز میں ہی لوگ مڑ گئے اصل قبلے کی طرف، تو اس کی وجہ سے اس کی شہرت مسجد قبلتین کے نام سے ہو گئی.
احد وغیرہ وہاں کے تاریخی مقامات ہیں۔ یمن کے یہودی اور نصرانی اور مشرکین وہاں کے قدیم باشندے ہیں۔ یمن آج ایک ملک ہے۔ اسلامی ریاست کے دور میں یمن عرب کا ایک حصہ تھا۔ مدینہ جب دارالسلطنت اور راجدھانی تھی تو اس شہر سے ہی یمن کے والی گورنر بھیجے جاتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عہد فاروقی میں اور بعد کے ادوار میں یمن اور شام یعنی دمشق، سوریہ، فلسطین یہ سب اسلامی سلطنت کا حصہ تھے اور مدینہ اس کی راجدھانی کے طور پر تھا۔ اوس اور خزرج یہ مدینہ کے دو قدیم قبائل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں سے آباد ہیں وہاں پر۔ اور اوس اور خزرج یہ ملکہ سبا جو یمن کی سلطنت کی مالکہ تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو یمن کہ ملکہ سبا کی سلطنت سے یہ قبیلے اٹھ کر آئے تھے اور مدینہ شہر میں آباد ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج کے اختلافات بہت سخت تھے، تلواریں نکل جاتی تھیں، 10 سال جنگ چلتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرائی، بھائی چارہ کرایا، اور پھر آگے یہی قبائل اور اسی کے باشندے اسلام کے ایک بڑے نمائندے ثابت ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ ان قبیلوں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسلام کی پہلی مسجد اسی مدینہ شہر میں ہے۔ سوال آتا ہے کبھی کبھی جنرل نالج کا، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ مدینہ میں انٹری کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے۔ جب آپ مکہ سے جائیں گے تو قباء راستے میں ہے، اب تو پوری آبادی ہو گئی تو قباء مدینے میں ہے، ورنہ وہ مدینے سے باہر تھا۔ اور قباء میں ٹھہرے اور وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ اسی مسجد کے بارے میں یہ آیت اور یہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی ہے، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے قیام پذیر ہو گئے اس کے بعد بنی ہے، لیکن حرم ثانی مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر قباء سے زیادہ ہے۔ قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا، وہ بھی گھر سے وضو کر کے جائے پیدل یا سواری سے، پیدل کا ذکر حدیثوں میں ہے تو 2 رکعت کا ذکر ہے، 2 رکعت پہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ کی قدیم آبادیوں میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے۔ ایک قبیلہ کھیتی باڑی کرتا، ایک جو ہے تجارت کرتا، اور ایک ہتھیار وغیرہ بناتا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو قبیلہ ہتھیار بنائے گا وہ تو ہمیشہ لڑائی اور جنگ چاہے گا۔ آج دنیا میں جن ملکوں کے پاس ہتھیار بنانے کا کاروبار ہے وہ کس طرح سے دنیا کو لڑاتے ہیں اور دونوں ملکوں کو لڑا کے دونوں کا سپورٹ کریں گے تاکہ ہتھیار کی تجارت بڑھے۔ تو یہ قبیلے ان کے بڑے خطرناک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش قیادت نے جہاں اوس و خزرج میں بھائی چارہ کرایا، وہیں ان قبائل سے بھی بہت اچھی طرح سے آپ نے نپٹ کر کے مدینہ کو پہلی مضبوط اسلامی سلطنت اور ریاست بنائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے 8ویں سال میں جب اسلامی سلطنت قائم ہوئی، کیونکہ جاتے ہی اسلامی سلطنت نہیں قائم ہوئی، 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، خندق میں یہود نے جو دھوکہ دیا وہ بڑا خطرناک تھا، بنو قریظہ وغیرہ کے جو قتل کے واقعات ہوئے اور جلا وطنی۔ اصل میں 8 سال جب ہو گیا تو اسلامی سلطنت مکمل طور سے قائم ہو گئی۔ جزوی طور سے نفاذ تھا، مسجد میں فیصلے کیے جاتے، سارے کام ہوتے تھے۔ 8ویں سال کے بعد مکمل سلطنت قائم ہوئی، اور پھر خلافت راشدہ میں بھی مدینہ اسلامی سلطنت کا دارالعاصمہ یا العاصمہ کہتے ہیں راجدھانی والا شہر تھا۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو دمشق، مدینہ سے دمشق چلے گئے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک تھی۔ بیچ میں مختلف ادوار آئے،
قتل کے، خونریزی کے، بعض ایسے حادثات ہوئے کہ مسجد نبوی میں اذان تک نہیں ہوئی. وہ عہد خلافت راشدہ سے لے کر کے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک بڑے نازک دور دیکھے امت مسلمہ نے. اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرون مفضلہ کے بعد جو پرامن سلطنت یا حکومت قائم ہوئی ہے بلاد حرمین میں وہ آل سعود کی ہے رحمہم اللہ. پوری تاریخ اٹھا لیجئے تو قرون مفضلہ کے بعد اس سے زیادہ امن والی، عدل والی، پرسکون حکومت نہیں قائم ہوئی. 1925 میں ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمہ اللہ نے حجاز مقدس پر جب قبضہ کیا اور ترکوں سے جنگ بھی ہوئی اور ترکوں کی وہ ایک پوری تاریخ ہے. اور پھر ایک اسلامی سلطنت مملکت سعودی عرب کے نام سے یہ سلطنت قائم ہوئی. موجودہ جو گورنر ہے مدینہ کے امیر فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پوتے، موجودہ حکمراں ملک سلمان کے بیٹے ہیں، ولی عہد محمد بن سلمان کے بھائی ہیں. یہ مدینہ کا مختصر ذکر ہوا. مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس میں مرنے کی فضیلت واجب ہے. زندے کی تو فضیلت ہے ہی، اگر کوئی مدینے میں مر گیا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو وہ یہاں مرے، یعنی مدینے میں سکونت اختیار کرے اور یہیں وفات ہو تو میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. لیکن کوئی ہندوستان سے حاجی جائے، عمرہ کرنے جائے، حج کرنے عمرہ کرنے اور وہاں مرنے کی نیت سے جائے تو یہ حرام اور خودکشی کی موت ہے. جائیں گاڑی کے نیچے آ جائیں، کود جائیں کہ مدینے میں مروں گا تو جنت میں جاؤں گا، وہ حرام موت ہے. موت کی نیت سے جانا یا موت کو خود تلاش کرنا، گاڑی کے نیچے آ جانا یا ٹرک کے بس کے نیچے آ جانا مر گئے، یہ جائز نہیں ہے، خودکشی کی موت ہوگی. طبعی یا فطری موت یا شہادت کی موت، اس موت کا حدیثوں میں ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے خاص دعا فرمائی. فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ جس طرح مکے کی محبت ہمارے دل میں تھی اسی طرح مدینے کی محبت اور اس سے زیادہ محبت ڈال دے. مدینے کی محبت کے بارے میں آپ نے خصوصی دعا کی. مدینے میں ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ، دیکھنے میں ایک پہاڑ ہے لیکن کتنا خوش نصیب پہاڑ ہے وہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھتے تو کہتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ مدینے کے پہاڑ کی فضیلت ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ. اے میرے رب، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اس لیے مدینہ مسجد نبوی حرم ثانی ہے. جس طرح مکہ کے حدود حرم ہیں اسی طرح مدینہ کے حدود حرم بھی ہیں. جائیں گے تو نشانات ہیں کہ حرم کی حدود ہیں. مسجد نبوی کی ایک خصوصی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی الف صلاۃ. میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملے گا. مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے. مسجد نبوی کی ایک اور فضیلت جو حدیثوں میں وارد ہے کہ لا تشد الرحال. نماز پڑھنے کی وجہ سے، صرف نماز کی نیت سے کسی مسجد کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں دلی کی جامع مسجد نماز پڑھنے تو زیادہ ثواب ملے گا. چاہے دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں، بٹلہ ہاؤس میں نماز پڑھیں، شاہین باغ میں، اجر و ثواب میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. چاہے آپ کھار گھر کی اس مسجد میں پڑھیں یا بمبئی میں نماز پڑھیں. اور نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجدوں کا سفر کرنے کی اجازت نہیں. لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں
جہاں نماز کے لیے سفر کی گنجائش ہے بلکہ اجازت ہے۔ وہ 3 مسجدیں کون ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد حرام جس میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی شریف جس میں ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ تو ان میں آپ صرف نماز ادا کرنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں، باقی ساری مسجدیں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ مدینہ میں مسجد قباء ہے اسلام کی پہلی مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی کہ 2 رکعت جس نے ادا کی وہ گویا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مدینے کی مسجدوں کی فضیلت ہوئی۔ جب موسم آتا تھا پھلوں کا تو جس موسم کا پھل پہلا پھل ہوتا ہے، جیسے کھجور کا موسم ہے، مدینے میں انار کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، انجیر کے پھلوں کی کھیتیاں ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ تو پھل کی پہلی پیداوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی اور آپ اسے قبول کرتے اور اس میں برکت کی دعا دیتے۔ علامہ ابن قیم اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اسی لیے پھل کھانے کا جو بہترین طریقہ ہے کہ جب پھل مارکیٹ میں پہلا پھل آئے اسے کھایا جائے، اس کی جو افادیت اور حیثیت ہے اسی موسم کے آخری پھل کو وہ مقام نہیں حاصل۔ آج تو دنیا کی صورتحال ہے کہ ہر پھل ہر موسم میں ملتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون سا پھل کس موسم کا ہوتا ہے، کولڈ اسٹور کا ہے یا تازہ آیا ہے، یہ بھی عوام پہچان جاتی ہے۔ تو پھلوں کو ان کے موسم میں اور موسم کے بالکل آغاز میں کھانا یہ طبی لحاظ سے بھی مفید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور خصوصی دعائیں دیتے تھے۔ مدینے کی فضیلتوں میں ایک بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ جس طرح سانپ دوڑے گا ادھر ادھر لیکن شام کو اپنے بل میں آ جاتا ہے، بل میں سوراخ میں رہتا ہے، اسی طرح ایمان ایک وقت آئے گا کہ مدینے میں سمٹ آئے گا، جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ یہ مدینے کی فضیلت ہے، یعنی ایک گارنٹی ہے مدینے میں ایمان، دین، غیرت باقی رہے گی۔ مسجد نبوی میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یہ جتنی بڑی آپ کی مسجد ہے اس کا ڈبل یا ٹربل ہوگی، قالین بچھی ہے آپ کے گھر اور آپ کے ممبر کے بیچ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ بعض لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے کہ میری قبر اور ممبر کے بیچ کی جگہ ہے۔ قبر تو آپ کی وفات کے بعد بنی ہے اور وہاں قبر بنائے جانے کا فیصلہ صحابہ نے بعد میں کیا ہے، تو حدیثوں میں قبر نہیں، کوئی قبر کہہ کے کرے تو موضوع من گڑھت ہے۔ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے یہ جنت کی ایک کیاری ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، ریاض الجنہ کی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی میں جانے کے الگ الگ آداب ہیں، آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو 2 رکعت پڑھیں، فرض نماز فرض میں مل جائیں اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں پہ سلام بھیجیں، بقیع میں جا کے سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ دعا بھی کہیں کہ اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امت تک امانت ادا کر دی، رسالت کا پیغام پہنچا دیا، اللہ آپ کی امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ زیارت مدینہ کے آداب میں یہ سب ترتیب آپ کو ملے گی۔ اس وقت کا جو سلگتا موضوع ہے آج 2-4 دنوں سے، ہندوستان کی ایک مشرکہ کافرہ غیر مسلم وزیر نے مدینے کا دورہ کیا۔ یہ دورہ ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ہندوستانی حاجیوں کے لیے رہائش کے انتظامات کے لیے ہوتا ہے۔ ہر سال یہ دورہ ہوتا ہے اور ہر حکومت میں کوئی وزیر سفارتی پیمانے پر جاتا ہے، اور یہ واحد دورہ ہے۔ سفراء ملک کے امبیسڈر وغیرہ ریاض جو راجدھانی ہے وہاں جاتے ہیں۔ حج ایسا موضوع ہے جس میں عموماً مسلم جو حکمراں ہیں دوسرے ملکوں کے وہ تو جدہ اور مکہ تک جاتے ہیں، اور بہت سارے ممالک میں غیر مسلم ہیں، کوئی مسلمان وزیر نہیں ہے،
لیکن ہم مسلمان وہاں بستے ہیں، ان کو حج کرنا ہے، تو ان ملکوں کا جو نمائندہ ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، غیر مسلم، وہ آتے ہیں اور اپنے ملک کے حاجیوں کے لیے حج کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں اپنی ایمبیسی کے تھرو۔ کونسل جو ہے جدہ میں ہے، ایمبیسی ریاض میں ہے، تو کونسلر جنرل جو ہے جدہ میں رہتے ہیں، ان کے تھرو یہ دورہ ہوتا ہے۔ ایک بحث چھڑی ہے کہ کیا غیر مسلم مدینے میں داخل ہو سکتا ہے؟ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، مدینے میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں غیر مسلم قیدی آتے تو مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھ دیا جاتا۔ ثمامہ بن اسال کا واقعہ کہ مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا۔ بلکہ علامہ امرستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے استشہاد کر کے لکھا ہے کہ ہماری اسلامی خلافت میں، عہد نبوی میں، عہد فاروقی میں، غیر مسلموں کو بھی مسجد میں اس لیے ٹھہرایا جاتا، مسجد نبوی میں، تاکہ یہ دین سیکھ سکیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بورڈ لگا دیں گے کہ وہابی کا داخلہ منع ہے، فلاں مسلک کا داخلہ منع ہے۔ اسلام نے غیروں کے لیے دروازے کھولے اور تم نے اپنوں کے لیے دروازے بند کر دی۔ بعض جگہوں پہ اعلان ہوتا ہے کہ جنازے میں کوئی اگر وہابی ہو تو چلا جائے، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے اعظم گڑھ کے قریب، مبارک پور کے قریب ایک گاؤں میں ایک شادی ہوئی، اس نے کہا کہ کوئی وہابی نہیں آئے گا، اور اب رشتہ داریاں تو ملی جلی رہتی ہیں، آدھے لوگ کٹ گئے، اور کہا جو آئے گا اسے رسوا کیا جائے گا۔ یہ تنگ نظری، یہ تعصب تمہارے اندر ہے، اور اسلام کا توسع، کشادگی ہے کہ غیر مسلم بھی مسجد کے اندر آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آتے تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آتے تھے۔ مکہ میں غیر مسلم کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہ منع ہے، مکے کی حیثیت الگ ہے۔ اس کے بعد مدینے میں بھی، حجاز ہے، جزیرہ عرب ہے، غیر مسلم وہاں کی شہریت نہیں لے سکتا، وہاں سکونت نہیں اختیار کر سکتا، وزٹ کر سکتا ہے، سفارتی طور سے جا سکتا ہے۔ تو اقامت اختیار کرنا اور سفارت اختیار کرنا دونوں میں فرق ہے۔ حج کے تعلق سے جب کوئی وزیر جاتا ہے امور کا جائزہ لینے کے لیے تو یہ سفر حکومتی سطح پر ہوتا ہے۔ حکومتی سطح کے فیصلے حکومتیں کرتی ہیں، حکومتیں آپ سے پوچھ کر فیصلے نہیں کریں گی، وہ اپنے ملک کی حالت کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہندوستان میں اقلیت میں مسلمان ہیں، پارسی ہیں، اور جین ہیں، بدھ ہیں، نصرانی ہیں، یہ 4-5 بڑی اقلیتیں ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر ایک وزارت ہے، وزارت برائے اقلیتی امور، اقلیتی امور کو دیکھنا۔ اس سے پہلے مختار عباس نقوی تھے اس کے وزیر، ابھی وہ جو خاتون ہے وہ اس کی وزیر ہے۔ یعنی ضرور نہیں کہ یہ اقلیتی امور کا عہدہ مسلمان کو ہی ملے، مسلمان، نصرانی، پارسی، جین، بدھ، یہ بڑی تعداد میں، سکھ بھی اقلیت میں ہیں۔ تو اقلیتوں میں سے جس کو چاہیں گے وہ وزیر بنائیں گے، یہ حکومتوں کی پالیسیاں، ان کے اختیارات ہیں، اس میں بندہ کوئی کچھ نہیں فیصلہ کر سکتا۔ اور آپ پسند کریں یا نہ کریں، حکومتیں آپ سے پوچھ کر تو فیصلہ کریں گے نہیں، حکومتیں اپنے فیصلے میں با اختیار ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آخر جب اجازت دینی تھی تو پہلے کیوں منع تھا؟ آپ جانتے نہیں کہ آج تک، یا 2-4 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے تک، عمرے کے ویزے پہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں تک کہ طائف بھی دوبارہ جانا ہوتا تو دقت ہوتی تھی، جبکہ وہ میقات ہیں۔ آپ عمرہ احرام میقات سے باندھیے، عمرہ کر کے آ جائیے۔ ابھی سعودیہ نے پورے ملک کا دروازہ کھول دیا، عمرے کا ویزا لیجیے اور پورے ملک میں جہاں چاہیے چلے جائیے۔ پہلے 1 مہینے کا عمرے کا ویزا لگتا ہے، اس سے پہلے 15 دن کا، پھر 1 مہینہ، ابھی 3 مہینے کا ویزا لگتا ہے۔ تو حکومتوں کی اپنی پالیسیاں، وہ ملک چلاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ کر نہیں چلائیں گے، وہ زیادہ با اختیار ہوتے ہیں، جیسا وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سال حکومت ہند نے جو معاہدہ کیا ہے، 1,75,000 حاجی حج کریں گے ہندوستان سے، ورنہ 1,20,000 30,000 اس سے بڑا کبھی کوٹا نہیں رہا ہے۔ تو اس سفر کے جو فوائد میں سے ایک چیز کہ کوٹا ہندوستان کا بڑھ گیا، اور
سب سے بڑی عبرت کی جو چیز ہے ہندوستان کے 30-35 کروڑ مسلمانوں کے لیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لیے کہ 35 کروڑ کی آبادی نعرہ لگاؤ گے، ایک بھی سیاسی طور سے اتنا مضبوط مسلمان نہیں ہے کسی پارٹی میں کہ وہ حرمین شریفین جا کے تمہارا نمائندہ بن سکے۔ چیخنا چلانا الگ ہے، اپنی سیاسی کمزوری، اپنے سیاسی زوال کا تو رونا رو کہ ملک میں تمہاری سیاسی حالت کیا ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ مولانا عبد المجید حریری اور دوسرے بڑے جو جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء بنارس کے جدہ میں کونسلر جنرل تھے، شاہ سعود رحمہ اللہ جب دورہ کیا ہندوستان کا، بنارس جب آئے مندروں پہ پردہ ڈال دیا تھا، بنارس کا جو راجہ تھا اس کے وہاں وہ مہمان تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ ایک مضبوط سفارتی وزیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج اپنے زوال کو دیکھو، تم کہاں پہنچ گئے، جہاں تمہیں ہونا چاہیے خود دیکھو 70 سال میں تمہارا زوال کتنا ہے۔ چیخنے چلانے سے کیا ہوا، وہ وہاں کیوں گئی؟ ارے ان کا ملک ہے، ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں ہیں، تم اپنے زوال کی فکر کرو۔ اور اس کے بعد بنیادی چیز، چلاتے ہو کہ مسجدیں چلی گئی، مسجدیں توڑ کر مندریں بنا دی گئی، اپنی مسجدوں کے زوال کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ فجر میں ہماری مسجدوں کا اندازہ کیجئے کتنی جماعت کے لوگ، کتنے مصلی ہوتے ہیں۔ اصل نمازی کی پہچان تو فجر سے ہوتی ہے نا، باقی نمازی تو کہیں بھی آپ رہیں گے پڑھ لیں گے۔ جس علاقے میں آپ کا گھر ہے، اگر آپ اس علاقے محلے کے مسجد میں نہیں آتے تو آپ بے نمازی شمار ہوں گے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ بابری مسجد میں بھی جو مورتی رکھی گئی تھی تو رات میں صبح سے پہلے رکھی گئی تھی، جب بھی 100 سال پہلے، 50-80 سال پہلے رکھی گئی ہو۔ مسجدوں کو آباد کیا جائے میرے بھائی اور دوستو، اور نقد تنقید بغیر معلومات کی گفتگو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حکومت خادم الحرمین شریفین، حکومت سعودیہ عربیہ کو تا دیر قائم رکھے۔ امت کی بھلائی کے بہت سارے جو کام اس نے شروع کیے اور انجام دے رہی ہے یہ حکومت 100 سال سے، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا کے سارے ملکوں کو ان کے کاموں کو، ان کی توحید کو، ان کی سنت کو، نشر و اشاعت کی غیرت کو دنیا کے ملکوں کے لیے وہ آئیڈیل بنائے، اور مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حاسدین، یہ ظالم ماتا جاتا کچھ نہیں، اور اس کے بعد نشانہ بنائیں گے۔ اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ لیں تمہاری شکل کیسی ہے، اپنی مسجدوں کو دیکھ لیں تمہارے بچے کیسی زندگی گزارتے ہیں، تمہاری عورتوں کا کیا حال ہے، تمہاری روزی کیسی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد نقد وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرعی مسائل الگ ہیں، حکومت چلانے کے طریقے الگ ہیں، اور دنیا میں اس وقت اگر کوئی ملک زمین پر، روئے زمین پر کوئی ٹکڑا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی صحیح طور سے نمائندگی کرتا ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے، حکومت خادم الحرمین شریفین ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو شکوک شبہات چاہے دشمنی میں، چاہے جہالت اور نادانی میں پھیلائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، اور شانہ بشانہ اپنے مسلم حکمرانوں کے فیصلوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔